نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الدين اليه ما داوم عليه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ اپنے اعمال کی حفاظت کی جائے، یعنی جو نیک اعمال انسان کر رہا ہو تو کوشش کی جائے کہ انہیں محفوظ رکھا جائے اور انہیں جاری رکھا جائے، ان کو چھوڑا نہ جائے۔ قرآن کریم کی آیات سے بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یأن للذین آمنوا، کہ اب تک وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، جو اللہ نے حق نازل کیا اسے ڈر جائیں۔ فطال علیہم الامد، تو مدت طویل ہو گئی، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ تو مدت کے طویل ہونے سے دل سخت نہیں بلکہ نرم ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی چیز آ جائے۔ یقینی چیز سے مراد موت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت تک آدمی اپنے اعمال کی حفاظت کرے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ ما دمت حیا اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں میں نماز ادا کرتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں، جب تک میں زندہ رہوں۔ تو تا حیات ہمیں اپنے اعمال یاد رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اور دوام اختیار کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعمال پابندی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اگر تہجد کی نماز رہ جاتی تھی تو دن کے وقت آپ اس کی تلافی کے لیے 12 رکعات پڑھ لیا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز تو نہیں ہوتی تھی، اس کا وقت تو رات کا آخری حصہ ہے یا عشاء کے بعد سے ہو کر شروع ہو رہا ہے تہجد کی نماز کا، لیکن اس کی تلافی کے لیے آپ دن میں 12 رکعات نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور آپ نے پھر امت کو بھی یہ فرمایا کہ جو آدمی اپنے وظیفے کو مکمل چھوڑ کے یا کچھ حصہ چھوڑ کے سو جائے یا بھول جائے تو وہ ظہر اور فجر کے درمیان اسے پورا کر لے، یہ ظہر عصر کے درمیان پورا کر لے۔ مثلاً ایک آدمی روزانہ نوافل پڑھتا ہے، رات کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکا، مہمان آنے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے، مثلاً سورہ ملک رات کو نہیں پڑھی، سورہ واقعہ نہیں پڑھی، تلاوت کا معمول تھا وہ نہیں کیا، رات کو مغرب کے بعد اوابین کی نماز نہیں پڑھی، تو پھر آدمی سے بالکل نہ چھوڑ دے، اگلے دن تلاوت کر لے، وظیفہ پڑھ لے، اور جو اوابین کی نماز رہ گئی اس کے بدلے میں نفل نماز پڑھ لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہوں گے پھر انہوں نے چھوڑ دی وہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی پابندی کریں، خاص طور پر جن لوگوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا یا ناظرہ پڑھ لیا، تو ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کے بعد پھر پڑھتے نہیں ہیں، تلاوت نہیں کرتے روزانہ۔ وہ کہتے ہیں جی الحمدللہ میں قرآن شریف پڑھا ہوا ہوں، میں نے پڑھا تھا بچپن میں، یا میں الحمدللہ حافظ بھی ہوں، میں نے حفظ کیا تھا۔ حفظ کر لے، فضیلت کی چیز ہے، اسے یاد رکھنا ضروری ہے، یاد رکھنا، حفظ کرنا سنت، یاد رکھنا واجب ہے۔ تو یاد رکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، ہم نے علم حاصل کر لیا تو اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ آدمی اس علم کو دہراتا رہے۔ جتنا علم بھی حاصل کہ قرآن کریم کا، احادیث مبارکہ کا، مسائل شریعت کا، تو آدمی اسے لوگوں کو بیان کرتا رہے، عمل کرتا رہے۔ اسی طرح اپنے اور جو دینی اور اچھے نیک معمولات ہوں ہمیں ان کو بھی جاری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اچھے کام میں وقت انسان میں گزرتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے نام اعمال میں جو نیکیاں جاری ہوتی ہیں وہ جاتی رہتی ہیں۔ جیسے دنیا کے بارے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کہیں سے اگر مجھے ماہانہ کچھ پیسے آ رہے ہیں تو وہ آتے رہیں۔ سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آمدن میں اضافہ ہونا چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں، اور دین کے لحاظ سے بات درست ہے، کوئی زمین خرید لی ہے تو کوشش کی جائے کہ بغیر ضرورت سے فروخت نہ کیا جائے،
بلکہ اضافہ کیا جائے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آدمی اگر کوئی زمین فروخت کرے تو اس کی آمدن کو، اس کے قیمت کو زمین میں دفن کر دے، یعنی محفوظ کر لے، یا اس کے بدلے میں کوئی چیز خرید لے، اس کو ضائع نہ کرے، یعنی بغیر ضرورت کے آدمی پیسے ہی عیش و عشرت میں آدمی پیسے ضائع کر دے، استعمال کر لے، یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو سنتیں ہیں اور آداب ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو تمہیں رسول تعلیم دیں، ادب سکھائیں، سنت بتائیں، اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس کام سے، جس چیز سے منع فرمائیں اس سے تم منع ہو جاؤ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، کہ اللہ کے نبی جو ارشاد فرماتے ہیں اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں فرماتے، ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت اور تعلیم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال کی، اسی طرح اپنے جو اخلاق ہیں ان پر مداومت بھی ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے یا سخاوت کرتا ہے تو اس نے بھی کوشش کی جائے کہ دوام اختیار کیا جائے۔ کسی کے آدمی مدد تعاون کرتا ہے، اس میں بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں دوام ہو، ہمیشگی ہو، اس میں تعطل نہ اور وہ ختم نہ کیا جائے۔ بلکہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ والدین کے حقوق میں سے ایک حق مرنے کے بعد یہ بھی ہے جو ان کی عمدہ صفات اور اچھی عادات ہیں ان کو زندہ رکھا جائے۔ مثلاً کسی شخص کے والد سخی تھے یا رحم دل تھے، مہمان نواز تھے، بااخلاق تھے، یہ لوگوں کا بہت زیادہ احساس کرنے والے تھے، لوگوں کی مدد تعاون کرنے والے تھے، تو ان کی اچھی صفت کو زندہ رکھا جائے اور اسے ختم نہ ہونے دیا جائے۔ تو یہ اعمال اور آداب کی حفاظت کے بارے میں کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک فائدہ اور ذہن میں آ گیا، وہ فائدہ یہ، اگر آدمی خود کسی اچھی صفت، اچھے عمل، اچھے اخلاق پر ہمیشگی اختیار کرے تو اگلی نسل میں پھر وہ صفات و عادات منتقل بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر آدمی 2-4 دن کر کے کوئی نیک عمل چھوڑ دے پھر وہ نیکی وہیں ختم ہو جاتی ہے، آگے نسلوں میں منتقل نہیں ہوتی۔ ہم جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ اچھے اخلاق کی توفیق ہوتی ہے، ہمیں اچھی صفات کی، اچھے کاموں کی توفیق ہوتی ہے، تو اس کی وجہ ہمارا کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی استاد صاحب ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، کہ انہوں نے ہمیں یہ عمل، ہم نے ان کو کرتا ہوا دیکھا تھا۔ جو کرتا ہوا انسان دیکھتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہم دیکھیں انبیاء علیہ السلام اپنے دور کے کفار مشرکین کو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو وہ جواب دیتے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے جس طریقے پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ تو جس طریقے پر انہوں نے والدین کو دیکھا، نبی کے مقابلے میں معاذ اللہ انہوں نے والدین کی طریقے کو اہمیت دی، ترجیح دی ہے کہ وہ پختہ ہو گیا تھا۔ وہ نبی کی یہ بات تھی، وہ سچ تھی، وہ حق تھی، لیکن نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ اپنے جدی پشتی جو طریقے تھے ان کو دیکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ بت اور مورتیاں کیا ہیں جنہیں تم پکڑے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ الفینا علیہا آباءنا، اپنے ابا اجداد کو ہم نے یہی کام کرتے ہوئے پایا ہے، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اچھے طریقوں پر ثابت قدم رہیں گے اور دوام اختیار کریں گے تو ہماری نسلوں کو بھی ان کو اپنانے کا، ان پر عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی عادات، اخلاق اور صفات پر ہمیشگی اور استقامت نصیب فرمائے۔